بڑھا کے وہ لٹ لے خط لکھ کے بابا ظالمہ نے خط لکھ کے بابا ظالمہ نے تیرے شہر بلا کے لٹ لے لٹ لے لٹ لے لٹ لے مہمان بڑھا کے وہ لٹ لے مہمان بڑھا کے وہ لٹ لے مہمان بڑھا کے ملتی ہے یا جہاں کھڑے ہیں وہاں بیٹھ جائیں. جلوس بالکل قریب ہے اور علامہ صاحب بھی پہنچ چکے ہیں. انشاءاللہ جلدی خطاب شروع کریں گے. یہ جو اس طرف میرے برادران کھڑے ہیں بھائی کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. جو اس طرف جو برادران کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. یہ جو حضرات اس طرف کھڑے ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف رکھیں. برائے مہربانی جہاں جہاں جگہ ملتی ہے بیٹھ جائے. یہ لنگر والے جو حضرات ہیں نیاز لے کر پنڈال میں آ گئے برائے مہربانی ان کو باہر لے جائیں. نیاز باہر لے کے جائیں تاکہ مجالس کا باقاعدہ آغاز کیا جائے. یہ نیاز کو آپ لے کر یہاں پنڈال میں کھڑے ہیں برائے مہربانی ان کو باہر لے جائیں. آپ پیر میں دلیل کو دے رہے. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بآواز بلند صلوات. سب سے پہلے تو میں اپنے نوجوانوں کا بہت مشکور ہوں جنہوں نے 10 یوم میں جس طرح اتحاد بین المسلمین اور یکجہتی کا ثبوت دیا. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے. اور میں تمام مکاتب فکر کے علماء کرام اور خصوصاً جو ہمارے جلوس روس پر لوگ ہیں جنہوں نے اتنی سبیلیں لگائی اتنا ہمارے ساتھ تعاون کیا اللہ آپ کو بھی سلامت رکھے. اور تمام معززین عمل کمیٹی اور جتنا میڈیا گروپ اور جتنے بھی لوگ ہیں سیاسی سماجی جس طرح وہ ہمارے ساتھ شانہ بہ شانہ رہے. میں صرف یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہم آپ کو دعا دے سکتے ہیں اور ایک ربائی میں آپ سب کچھ سمجھ جائیں گے کہ جو بھی محمد و آل محمد کا احترام کرتے ہیں ہم ان کو سلام کرتے ہیں. بآواز بلند صلوات. بآواز بلند صلوات. یہ حضرات بیٹھ جائیں یہاں پہ مہربانی کریں ابھی خطاب شروع ہونے والا ہے. تمام حضرات اس چوک میں کھڑے ہو کر میری ہم آواز بنیں گے اور تجدید عہد کریں گے. آج حال من ناصر جن سرنا کی آواز پر لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک یا حسین لبیک. بآواز بلند صلوات. بلا انتظار میں دعوت خطاب دوں گا جناب علامہ سید وقار حیدر شیرازی صاحب. بآواز بلند صلوات.
ان کے مجالس سے گلے بڑے چھپے ہوئے ہیں اور پورے تعاون کے لیے سلامت رہیے. ٹھیک ہے. بر محمد و آل محمد صلوات. دعا برائے سلامتی امام زمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ورزق طوعا وتمتعہ فیہا طویلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره واجعلنا من أنصاره وعوانه وشيته ومواليه ومحبيه. رب صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. مل کے باواز بلند صلوات تلاوت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ مبدع الانوار ومولج اللیل فی النہار الذی لمحب علی غفار ولمبغضہ جبار وقہار والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الہدى سید المرسلین وخاتم النبیین ابو القاسم محمد والصلاة والسلام والتحیة والاکرام علی اخیہ ووسیہ وناصر دینہ الامام المظفر والشجاع الغضنفر اخر رسول زوج البطول سیف اللہ المسلول قالع باب الخیبر ساقی حوضن القوثر الذی سمته امه حیدر الامام المختار صاحب ذی الفقار مصداق قول نبی المختار لأعطين الرأية غدا رجلا كرار غير فرار وقيل في شأنه لا فتى إلا علي لا سيف إلا ذو الفقار وعلى آله الأطهار الأخيار. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما أرج بي إلى السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. صلوات باواز بلند. سامعین محترم، موالیان حیدر کرار، عزاداران امام حسین علیہ السلام، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جس حدیث کو موضوع سخن کے طور پر تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا گیا، اس حدیث میں رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں لما عرج بی الی السماء رأيت عن يمين العرش مكتوبا إن الحسين مصباح الهدى وسفينة النجاة. حسنین کی پاک نانا ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب مجھے معراج کی رات آسمانوں پہ لے جایا گیا، معراج کے لیے جب اللہ نے مجھے عرش پہ بلوایا، رأيت عن يمين العرش مكتوبا، میں نے اللہ کے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا. موسم کی شدت کو آپ نے نظر میں نہیں رکھنا، خاطر میں نہیں لانا. آگے چل کے میں اس پہ بھی گفتگو کروں گا. تمہیداً یہ جملہ عرض کر رہا ہوں اور یہ اندازہ لگانا چاہتا ہوں کہ آپ کی سماعت کس معیار پہ ہیں، کتنا وقت آپ نے مجھے سننا ہے اور کتنا وقت میں نے آپ کی خدمت میں حاضر رہنا ہے.
پہلا جملہ کہنے لگا ہوں اور اسی سے اندازہ لگاؤں گا. رسول اللہ فرماتے ہیں جب میں معراج کی رات آسمانوں پہ گیا میں نے اللہ کے عرش کے اوپر یہ لکھا ہوا دیکھا. کیا لکھا ہوا تھا؟ ان الحسین مصباح الہدی وسفینۃ النجات. اللہ نے اپنے عرش پہ لکھ رکھا ہے ہدایت کا چراغ بھی حسین ہے، نجات کی کشتی بھی حسین. یہ ہاتھ سلامت رہے، آپ سلامت رہے. زندہ آباد. بیش 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 مل کے اللہ نے اپنے عرش کے اوپر لکھ رکھا ہے ان الحسین مصباح الہدی. بے شک حسین ہدایت کا چراغ بھی ہے، وہ سفینۃ النجات نجات کی کشتی بھی ہے. کسی بندے نے امام صادق علیہ السلام سے سوال کیا یبن رسول اللہ علیہ کلکم سفن النجات، رسول کے بیٹے کہ آپ سارے سفینۃ النجات نہیں ہیں، آپ سارے ہی تو نجات کی کشتی ہیں؟ فرمایا ہاں اس میں کوئی شک نہیں، ہم سارے نجات کی کشتی ہیں. تو اس شخص نے سوال کیا آقا پھر صرف آپ جب حسین کے بارے میں کیوں آیا کہ حسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات؟ اگر آپ سارے نجات کی کشتی ہیں تو پھر یہ حدیث حسین کے ساتھ کیوں خاص ہے؟ اس وقت امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم سارے نجات کی کشتی ہیں، ولیکن سفینۃ جدی الحسین اوصی و اسرا، لیکن ہم سارے ہیں سفینۃ النجات. صرف حسین وہ ہے جس کی کشتی سب سے تیز بھی ہے اور جس کی کشتی سب سے بڑی بھی ہے. اگر کوئی بندہ سب سے پہلے دروازے جنت پہ پہنچنا چاہتا ہے اسے چاہیے حسین کے دامن کو تھام لے. ہم سارے ہیں لیکن سفینۃ جدی الحسین اوصی و اسرا. کتنی وسیع ہے حسین کی کشتی. مجھے بتایا کہ ہمارے اہل سنت برادران بھی ہمارے ساتھ حسینیت منانے کے لیے آج تشریف فرمائے اور حق بھی یہی بنتا ہے، اس لیے کہ حسین صرف شیعوں کا نہیں ہے، حتی حسین صرف مسلمانوں کا بھی نہیں. ہر صاحب ضمیر وہ انسان کے جو انسان ہے جس کے اندر انسانیت ہوگی وہ حسینی ہوگا. جملہ کہنے لگا ہوں، یہ رنگ و نسل کی تقسیم، یہ زبان کی تقسیم، یہ مذہب و معاشرے کی تقسیم، یہ ساری تقسیمیں کربلا سے